بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے تو پہلے میں ایکسن صاحب نا شکریہ کہ اتنا جڑا ذرا میں اس کے عرصہ میں ہائی لیول میٹنگ ہو گئی ہے ساری، چونکہ پورا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ایس ڈی او صاحبان بھی ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہم بھی اپنے جیسے آپ ٹرانزیکشن ایرا میں لگے ہوئے تھے تو ہم بھی ٹرانزیشن ایرا میں لگے ہوئے تھے، بزی رہے تو پھر ملاقات نہیں ہو سکی. ہمارا جو ڈویژن ہے اس میں تو کافی سارے ہیں سب ڈویژنز آگے، لیکن میری آج کی ساری کنسلٹیشن چونکہ ہمارے اپنے سب ڈویژن کے والے سے ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے آبزرو کی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائنس بھی ہیں جو کہ آپ لوگ زیادہ ایکسپرٹس ہیں اور ساری چیزوں کا آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. میرے پاس موٹا اوور ویو آتا ہے اور اوور ویو کلیکٹ کر کے تو میں سوچ رہا تھا کہ چلیں ہم کوئی 3 قسم کی پلاننگز کرتے ہیں آج. نمبر 1 ہمارا ہوگا شارٹ ٹرم پلاننگ ہمیں کرنی ہوگی جو اگلے مہینے کے لیے ہوگی. مڈ ٹرم پلاننگ آپ کر لیں اگلے 6 منتھس کے لیے، اور لانگ ٹرم کر لیں اگلے آپ 4 سال کے لیے. ان 4 سال میں ہم نے اپنے اہداف طے کرنا ہے کہ پہلے منتھ میں جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور مڈ ٹرم میں کیا کرنا ہے، اور لانگ ٹرم میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں میرے پاس جمع ہیں تو ہم جب اگلی میٹنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم ایس ڈی او صاحبان اور ایکسن صاحب بھی بیٹھیں گے. آپ سالوں کی موجودگی میں تھوڑا سا یہ تھا کہ ہمارا جو خیال ہے اور اس میں جو آپ کی تھوڑی بہت مشاورت بھی چاہیے، چونکہ چیزیں وہ صحیح ہوتی ہیں جو چیزیں زیادہ کو چھیڑ دیا جائے اور کام ایک پہ بھی نہ ہو سکے تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم صرف ان چیزوں کو چھیڑیں گے جن کو ہم نے مکمل بھی کر سکیں اور جن کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا سارا نظام جو ہے وہ اس میں واضح کوئی تبدیلی بھی نظر آ سکے. میرے نزدیک جو اگلے جو ہمارا نیکسٹ منتھ ہوگا اس میں جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ان ایون مجھے لگتا ہے وہ ہے ٹرانسفارمرز کی ریپیئرمنٹ. اور وہ جو آپ ریپیئر کروا رہے ہوتے ہیں اس میں موسٹلی 2 مسائل آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے صارفین کو چندہ جمع کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ آپ کے ہائر آفیشل جتنے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوا تھا، آپ کے چیف صاحب باقی ساروں سے بھی میری بات ہو گئی ہے، وزیر موصوف سے بھی میرا پکا رابطہ بھی ہے، اور ان سے میں نے کمٹمنٹ دیا تھا کہ میں نے کہا مجھے کوٹلی شوٹلی اور دیگر جگہوں کا نہیں پتہ، لیکن ہمارا جو سب ڈویژن پھریٹا ہے اس میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی ٹرانسفارمر اب چندے سے ٹھیک ہو. اس سلسلے میں نے آپ کے ایس ڈی او صاحب سے آپ کے بتائے بغیر ہی چونکہ نظر سے اٹھا تو ان سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کروایا تھا. وہ جو پہلا آپ نے پرووائڈ کیا تھا وہ دیٹ واز انسیٹسفیکٹری. سیکنڈ ون جو آپ نے بھیجا ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے لیکن ایکوریٹ ہماری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا. اس کو پریسائز بھی کرنا پڑے گا، اور پریسیجن کے بعد آپ کو ہمیں یہ مہیا کرنا پڑے گا کہ لاسٹ 6 منتھس میں ہمارے کل کتنے ٹرانسفارمر جو ہیں، پہلے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا کتنے ٹرانسفارمر جو ہیں وہ 2 کوائلز کے اوپر چل رہے ہیں اور کتنے ٹرانسفارمر میں 1 کوائل اور انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ 6 منتھس میں تحصیل پھریٹا میں کتنے لوگوں نے چندے سے ٹرانسفارمر ٹھیک کروایا ہے اور کتنے کو محکمے نے دیا ہے. اور اس محکمے میں آپ تھوڑا سا یہ میک شور کر لیں ایکسن صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ میری ہوگی کہ کاپر جو ہماری آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی اور لیکیج اور سیپیج تو نہیں ہے. 2 کمپلینس ہیں. ایک کمپلین یہ ہے کہ کاپر کی کوالٹی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے ٹرانسفارمر دوبارہ ان کو ری انسٹال بھی کرنا پڑتا ہے، وہ جو آپ ٹھیک کرتے ہیں اس کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے، ری وائنڈنگ کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس میں کوالٹی آف کاپر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور اس پہ مجھے 1-2 شکایات یہ ہیں کہ وہ کاپر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. کچھ ہی ہوتا ہے کہ کاپر پورے طریقے سے جتنی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کے پاس چونکہ کمی ہوتی ہے تو ویٹیج میں آپ تھوڑا سا اس کو کم ڈال دیتے ہیں، تو کم ڈالنے کی وجہ سے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ٹرانسفارمر پورے کا پورا مکمل طور پر آگے پھر وہ تھوڑے ٹائم میں خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میری سلسلے میں یہ صدا ہے کہ ایک آپ سرکولر جاری کریں سب کو کہ اگر نو لوڈ پہ ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے تو پھر وائنڈنگ والے کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اگر نو لوڈ پہ ٹھیک تھا تو اس کے بعد 1-2 مہینے کے اندر اگر ٹرانسفارمر پھر خراب ہوتا ہے تو وہ آپ کے لائن سپرڈنٹ یا لائن مین کے ذمہ ہوگا. اس پہ کوئی دوسری ہمدائے جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی چینج تبدیلی یا اس پہ کوئی آرگومنٹ ہے تو میں آج سن سکتا ہوں، پرسوں نہیں سنوں گا.
یہ آپ چیک کر لیں، چونکہ نو لوڈ پہ پھر جس نے بائنڈ کیا ہوا ہے وہ اس کے ذمہ جائے، اور نو لوڈ کے بعد جب وہ انسٹال ہو جائے اور 10 دن بعد 5 دن بعد مہینے بعد اگر وہ وداؤٹ اینی ریزن، دیکھیں کچھ ریزنز جینون بھی ہوتی ہیں، بجلی آسمانی ہو گئی، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سے تاریں بعد میں جڑ گئیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہ ذمہ داری پھر آپ کا جو لائن سپرڈنٹ اور لائن مین ہوگا وہ ان کے ذمہ ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر ہمیں ڈالنی پڑے گی، اس لیے کہ کریٹا میں جو ٹرانسفارمر جلنے کی ریشو اور ریٹ ہے، یہ باقی جگہوں کی نسبت میں نے جو کمپیریزن لیا تھا یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں، یا وائنڈنگ صحیح نہیں ہو رہی، یا پھر جو ہماری انسٹالیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری جو تھی، دوسرے مہینے میں ہمیں جو ضروری چیز چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو بل کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو میکانزم ہے میں اسے واقف نہیں ہوں۔ ایک ہمیں ٹوٹل نمبر آف میٹرز جو ہیں جو آپ کے اوکے ہیں وہ آپ کو مہیا کرنا پڑے، اس کی ایک کاپی مجھے چاہیے ہوگی کہ ہمارے کتنے کل صارفین ہیں جن کے میٹر اوکے ہیں اور کتنے صارفین ہیں جن کے میٹر ڈیمیج ہیں، اور ڈیمیج میٹر کے اوپر ہماری پالیسی کیا ہے، ہم ان کو بل کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ پالیسی ہم مشترکہ بیٹھ کے ہمیں بنانی ہوگی تاکہ میں اویئر ہوں کہ یہ والی جو پالیسی ہے اس کے تحت معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اس میں شکایات یہ ہیں کہ کہیں تو پسند ناپسند ہے، اور پسند ناپسند کے علاوہ دو جو اور مسئلے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ جو بل نہیں جمع کراتا وہ بھی بجلی یوز کر رہا ہے، اور ہم جو جمع کراتے ہیں وہ ہمیں پھر ایکسٹرا برڈن کیا جاتا ہے کہ جمع کرانے والوں کو نہ جمع کرانے والوں کا بھی جو ہے وہ شفٹ کر دیا جاتا ہے بل ان کا، اور یہ والی سچویشن ہے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے اور کیسے آپ یہ سارا مانیٹر کر رہے ہیں یا کیسے آپ اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک واضح پالیسی بنانی ہوگی۔ تیسرا جو آپ کی بلز کی کلیکشن ہے اس میں مساوات یہ بالکل نہیں ہے کہ جو نہیں دے رہا وہ بھی استعمال کرتا رہے اور جو دے رہا ہے وہ بھی استعمال کرتا رہے، اور جو بقایا جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک پراپر میکانزم آپ کو ترتیب دینا ہوگا۔ اس میں اگلے مہینے کے شروع میں آپ پہلے سے ہی آپ لسٹیں جاری کر دیں، اور وہ لسٹیں جو ہیں وہ ڈسپلے بھی ہو جائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے دفتر میں ڈسپلے ہو جائیں، اور وہ ڈسپلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلی جائیں، باقی جگہوں پہ بھی چلی جائیں، تاکہ ان کے جانے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پکا پتہ لگ جائے گا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ بل ان کے اتنے بقائے ہیں، اور اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ساری عوام کے سامنے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے کاموں سے ہم بچ جائیں گے اور سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سکویز ہو جائیں گے۔ تیسرا آپ کا جو ریونیو ہے وہ پیورلی آپ کا سبجیکٹ ہے، جو آپ نے مطلب ہے جو کلیکٹ کرنا ہے اور جو آپ نے ٹارگیٹس اپنے سیٹ کرنا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی عجیب لگتا ہے کہ 6 منتھس کے بعد آپ کا جب مالی سال درمیان میں ہو یا ختم ہونے والا ہو تو وہ جو آپ نے کوارٹرز بنائے ہوئے ہیں ان کوارٹرز میں ہی صرف بل کلیکٹ کیے جائیں، منتھلی میکانزم طے ہو جائے، اور جو میکانزم طے ہو ونس فار آل ساروں کے لیے طے ہو جائے، اور اس سارے کو آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ سارے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب کے بعد ہمیں بجلی کے بل میں کوئی ایکسٹرا ریلیف نہیں ملے گا۔ تیسرا آپ کا جو دفتر کا میکانزم ہے جہاں پہ آپ بل ٹھیک کرتے ہیں اور باقی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو مجھے سب سے ناپسندیدہ چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ بل جاتا ہے، جانے کے بعد آپ دوبارہ اس کو پھر ٹھیک کرنے کی بھی آپ کی تھوڑی بہت پروویژن ہے۔ اس پروویژن کی جو ایکسل صاحب کا اختیار ہے، جو ایس ٹی او صاحب کا اختیار ہے، میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ 1-2 مہینے آپ اس چیز کو بھی ٹرائی کریں کہ جو آپ کا ریگولر بل جا رہا ہے اسی بل کو ہی کنسیڈر کیا جائے، اور وداؤٹ اینی ریزن وہ اس کو ٹھیک کرنے والی جو بات ہے وہ تھوڑا سا اس کو منیمائز کیا جائے۔ اس کی منیمائزیشن میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے اوپر ایکسٹرا ایک لوڈ اور برڈن ہے کہ مہینے کے بعد آپ کو 200 300 400 صارف آ کے تو آپ کو یہاں تنگ کرتا ہے جی کہ ہمارا بل ٹھیک کریں، اور اس کو ایک امید لگ جاتی ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا بل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بجائے ہم جو اس کا پے کرنے والی ایگزیکٹ اماؤنٹس اور فگرز ہیں وہی اس کو ڈسپلے ہوں اور وہی اس کو ڈلیور ہوں۔ اس کے اوپر کیا پالیسی ہے یہ میری تجاویز ہے، یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے، اس کے اوپر جب ہم نیکسٹ بیٹھیں گے تو آپ اس کو ورکنگ کر کے تو آپ اس سارے معاملے کو پھر دیکھ لیں گے۔ دوسرا جو بلز کے حوالے سے ہے کہ ہمارے جو میٹر آپ کے خراب ہوتے ہیں وہ بھی، اور کچھ صارفین کی یہ شکایات ہوتی ہیں جی کہ ہماری بجلی سرے سے ہم یوز ہی نہیں کر رہے، لیکن یوز نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بل جو ہے وہ کنٹینیوسلی جا رہا ہے۔ اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کچھ میکانزم ہیں کہ بندہ کوئی آپ کو اپلیکیشن آ کے جمع کرائے تو اس کا اکاؤنٹ آپ تب بند کر دیں۔ اس بند کرنے میں بھی میری تھوڑی ساری درخواست یہ ہوگی کہ کوئی ایسے گھر ہوں جو 2 3 4 5 سے زیادہ شاید حلقے میں نہیں ہوں گے، تو آپ کا چونکہ عملہ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے، آپ کو تو ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گھر میں جو ہے وہ بندہ یہاں سے باہر گیا ہے نہیں ہے موجود، یہ کیا چکر ہے، تو وہ فوری وہ آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹس میں ڈیلیٹ کر دیں بجائے اس انتظار میں کہ وہ آئے اور آپ کو آ کے رپورٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پراپر پالیسی بنانی چاہیے۔ تھوڑی ساری جو ہمارے دفاتر میں گڑبڑ آ رہی ہے ہمارے اسپیشلی کریٹا میں،
اس کی بیسک وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس میکانزم کوئی نہیں ہے. وہ ونس فار آل سب کے لیے اگر ایک میکانزم طے ہو جائے گا اور اس میکانزم کی آپ 2 مہینے 3 مہینے پابندی کریں گے تو 3 مہینے آپ کو پرابلم آئے گا. 3 مہینے کے بعد ہم سارے کے سارے جو بندے ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آپ سے بہت سارا ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ اتر جائے گا. لیکن وہ اس پالیسی اور اس طریقے کو وضع کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وضع داری سے پہلے آپ کی ڈاکومنٹیشن اور باقی ساری چیزیں اتنی ایکوریٹ ہوں اور وہ اتنی اناؤنسڈ ہوں, اور اس اناؤنسمنٹ میں گورنمنٹ بھی آپ کی یہ مدد کرے گی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی اور آپ کے علاوہ بھی آپ کی ساری ایڈوکیسی کریں گے جی کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے فیصلے ہوئے ہیں, اس پہ ونس فار آل پوری جو ہے وہ ہمارے سب ڈویژن کے اوپر یہ اپلائی ہوں گے. اس میں کسی کو رعایت نہیں ہوگی, چاہے وہ حکومتی پارٹی ہے, چاہے وہ مخالف ہے, چاہے دوسرا ہے, چاہے تیسرا ہے, چاہے چوتھا ہے. تو یہ والا کام جو ہے یہ آپ کی مدد اس معاملے میں یہ اپنی مطلب جو گورنمنٹل ہمارا ہوتا ہے نا ایک حساب سے آپ سمجھ لیں گے کیڈر, اس کی قربانی دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میکانزم اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم جا سکتے ہیں, یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. کاپر کے حوالے سے جو تھوڑا سارا جو 2 چیزیں میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے, اس میں تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیں جو فگرز مہیا کریں گے ان فگرز میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے فوراً بعد اس میں 1 مہینے سے زیادہ ہم نہیں لیں گے. یہ میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی کہ آپ چندے سے کوئی ٹرانسفارمر کوئٹہ میں ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کی جو کاپر کی ڈیمانڈ اور باقی سارا میکانزم ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہائر آفیسرز کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے وہ ہم لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ والا سسٹم جو ہے کہ ہم جو ہے وہ کاپر کوئی اگر کہے بھی اور کوئی اگر آپ کو زبردستی بھی کہے جی کہ ہمارے پیسے لے کے تو ہمیں آپ ٹرانسفارمر ٹھیک کر کے دیں, تو وہ والی بین ہوگی چیز, وہ والی چیز جو ہے وہ اس کو ہم نے ایلومینیٹ کرنا ہے. اس کو کسی قیمت کے اوپر بھی ٹالریبل نہیں ہوگا. آج کی میٹنگ کی میری سب سے پہلی پرائرٹی بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو چندہ فری کرنا ہے, اس کو ہمارے سب ڈویژن کو اس پہ چندے کے جو نظام ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب آپ نے فگرز مجھے دیے تھے ایس ڈی او صاحب نے, تو میں نے جب شیئر کیے چیف صاحب سے اور باقیوں سے اور وزیر صاحب سے بھی, تو وہ بھی تھوڑے شاک تھے. اور تھوڑا سا میں یہ زیادہ اب ایکشن صاحب کو پتہ ہوگا کہ نارتھ میں اور ساؤتھ میں کمپیریٹیولی تھوڑا سا مختلف سین چل رہا ہے. وہاں تو کوئی چندے والا اور کوئی دیگر جو ہے وہ نظام نہیں ہے, اور وہاں سارے کے سارے ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو رہے ہیں اور سارے کے سارے گورنمنٹ کروا رہی ہے. تو اب ہم یہاں جو ہیں وہ کیوں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جائیں, یہ مجھے تھوڑا سا غیر مناسب لگا ہے, اور اس کے اوپر ہماری پہلی جو ہے وہ پرائرٹی ہوگی. دوسرا جو آپ کے صارفین ہیں جن کے میٹر اوکے ہیں وہ تو بات ہو گئی ٹھیک. جن کے میٹر اوکے نہیں ہیں, خراب ہیں, ان کو آپ نے انسٹال کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے میٹر کی فیس, ایک صارف کو میٹر کی کتنی فیس ادا کرنی ہے اور کتنی وہ کرے گا, اس پہ پھر آگے انسٹالیشن جو ہے وہ محکمے کی ذمہ داری ہے یا وہ صارف کی ذمہ داری. اس کے بعد تیسرا جو کام ہے کہ میٹر کی ہماری جو بندہ ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے, تو اپلیکیشن دینے کے بعد ایک میکانزم طے ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ٹائم سپین ہونا چاہیے کہ اتنے دنوں کے اندر اس کا میٹر انسٹال ہو جائے گا. اس میں یہ فریم آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کتنا آپ اس کو ٹائم جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کو بتائیں گے اور دیں گے. تیسرا یہ جو ہے کہ یہ جو آپ کے جو ہے میٹر کی انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی انسٹالیشن کی وہاں کچھ فیس ہیں اگر محکمانہ کوئی, تو وہ بھی وضع ہونی چاہیے, اور میٹر کے حوالے سے جو میٹر کی آپ کی فیس جمع ہوتی ہے وہ بھی ڈسپلے ہونی چاہیے, اور اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی میٹر کے اتنے پیسے نیا جو صارف میٹر لگوانے جا رہا ہوگا اس کا یہ کرائٹیریا ہے, اور یہ پیسے ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ ٹاپ اپ ہے, وہ کم از کم اناؤنسمنٹ اس کی ضرورت ہے. اور اس پہ تھوڑی ساری جو کمپلینس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ میٹر کی فیس کم ہے, جو بندہ اتنی فیس دینا چاہتا ہے اس کو دفتر جو ہے وہ 6 چکر لگواتا ہے, اور وہ تنگ جب آ کے تو پھر ایکسٹرا ٹاپ اپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور جب دیتا ہے تو پھر اس کی میٹر وغیرہ انسٹالیشن ہو جاتی ہے. اس کو منیمائز کیا, اس کو یہ کسی بھی صورت قابل برداشت شاید نہیں ہوگا. اس کو ہم نے مکمل طور کے اوپر ایلومینیٹ کرنا ہے. بلز کی ڈسٹریبیوشن کا آپ کا جو نیٹ ورک اور نظام ہے اس میں تھوڑی سارے ایک معاملہ یہ ہے کہ میٹر دیکھے بغیر بھی کہ جن کے اوپر جو ہے وہ بل جا رہے ہوتے ہیں, اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ صارف جو بالکل صحیح میٹر والے ہیں اور صحیح بل جمع کرانے والے ہیں ان کے ساتھ کئی دفعہ زیادتی ہو جاتی ہے, اور وہ والی زیادتی میں خود کافی ساری چیزیں میں نے آبزرو کی ہوئی ہیں. یہ تو جب ہم نیکسٹ میٹنگ میں بیٹھیں گے تو میں بھی اپنا ڈاٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن آج چونکہ ہماری انیشیل جو ہے وہ ایک حساب سے وہ مشاورتی آپ میٹنگ اس کو کہہ لیں, تو اور وہ اس میں ہم سارے آپس میں کوآپریٹ کر کے تو ایسی چیزیں وضع کریں گے جن کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن ہو. اب آ جاتے ہیں آپ کے جو
بجلی خراب ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے میکانزم. ہمارا جو ٹوٹل سٹاف ہے وہ سٹاف میں سمجھتا ہوں کہ صارفین کے مقابلے میں اتنا کم بالکل نہیں ہے کہ وہ کمپلین سیٹل نہ کر سکے. اس سیٹلمنٹ میں کچھ ڈپلائمنٹ تھی لوگوں کی نیڈ بیس ایریا ڈیمانڈ کرتا ہے جی کہ فلانا بندہ ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں آپ اس کو وہاں ہمارے اس کو کریں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ ملازمین میں بھی تھوڑا سا پولیٹیکل کیڈر تو موجود ہی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایلیمنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں جب 2-3 جو پچھلے میرے 1 سال کی جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہماری گورنمنٹل اسٹرکچر میں ہم نے ابھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو رعایت دیں یا باقیوں کو نہ دیں. ابھی 1 سال کے عرصے میں صرف اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ میں تھوڑا سا یہ فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 10, 12, 15 جو پچھلے کیسز ہیں وہ کیس ٹو کیس کوٹ کر کے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی میں صرف اس پورے سال میں اس میں کامیاب ہوا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو میرا ویسے جو ذاتی خیال ہے میں تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا قائل نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سارا ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑا آج میں ذرا اوپنلی آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ پھر ٹالریبل آپ کے بعد نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں تمام لوگوں کی سہولت کے لیے, اور جو میرٹ ہے وہ ساری پارٹیوں کے لیے ہے, لیکن جو ثواب دید ہوتی ہے وہ پھر گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے, اور جو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ثواب دید بھی پھر وہی حاصل کرے گا. تو یہ والا جو ہے نا بڑا اوپن سلوگن ہے. یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں پہلے چھپ کے ہوتی تھی تو اب جو ہے وہ ان کو کھولنا بھی بڑا ضروری ہے. تو میں آپ سے یہ ایک میرا کمٹمنٹ ہے کہ انڈیو ہم اپنی کسی پارٹی کے بندے کے لیے آپ کو نہ تو کوئی غلط بات کہیں گے اور نہ میں آپ کو یہ کہوں گا جی کہ تحریک انصاف کا ہے تو اس وجہ سے اس کا بل کم آنا چاہیے, اس کے باقی معاملات کم آنے چاہیے, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مساوی سلوک تمام کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا جانا چاہیے. ایکشن صاحب موجود نہیں تھے, یہاں ہمارے سابق وزیر برقیات ریحان صاحب موجود تھے. میں سر بڑا جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا بڑا طریقے سے کہ وہ کیا رہا ہے, اور جہاں بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں ریاض صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کے دوران کے, وہاں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے تو جو فیلئرز ہیں اس میں سارے کا سارا کردار ہمارے یہ جو ہمارا برقیات کا نظام ہے وہ جو سارا سزا کار ہے یہ اس کا بھی ہے, اس لیے کہ انہوں نے گھر گھر جا کے بل بھی چیک کیے, اور جو جس کے گھر وہ دعوت کھاتے تھے وہ کہتے تھے پہلے بجلی کا بل دکھاؤ اس کے بعد میں دعوت کھاؤں گا. اتنی بھی آپ کی سپورٹ کی گئی لیکن کارکردگی صفر کیوں ہوئی؟ صفر اس لیے ہوئی اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو ان کا والا ٹرو اسپرٹ تھا شاید وہ سارے ملازمین کے ذریعے پوری فیلڈ میں جا نہیں سکا. تو میں تھوڑا سا چونکہ سارے معاملے کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوں اور میں سمجھ بھی رہا ہوں, تو میری استدعا یہ ہوگی کہ ہمیں جو وہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ آپ سارے جو ہیں وہ بے شک رکھیں, ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی وش ول ہوتی ہے, لیکن اس وش ول سے آگے لے جا کے آپ اس کو ڈپارٹمنٹ میں کہیں خوبی اور خامی کا معیار نہ بننے دیجیے گا. اس کو اب کے بعد کسی صورت میں بھی ہماری حکومت جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کرے گی. اس کے اوپر بڑی سخت تعدیبی کارروائی ہم کریں گے چاہے جس مرضی لیول کے اوپر ہمیں جانا پڑا. تو یہ والی چیز جو ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے کہ پارٹیوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو اوبلائز کیا جائے, وہ بھی غلط ہے, اور کسی کو جو ہے وہ اس کی سازش کی جائے یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. آپ کے جتنے سب ڈویژن کریٹا کے حوالے سے کورٹ کیسز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ دے دیجیے گا. اس کے حوالے سے ہم ایک میکانزم رکھتے ہیں کہ ہم اپنے لا ڈپارٹمنٹ والوں کو بتائیں کہ اس میں سے جو انڈیو کیسز ہیں اس کو اور اس کے پروسیجرز میں سارے معاملات جتنے چل رہے ہیں اس کا ہم آپ کو آپ کی مدد کر کے ان ساروں کو جو ہے وہ ڈسپوزل کی طرف لے کے جائیں انشاءاللہ, یعنی کیا صورت بنتی ہے. یہ میری چند موٹی گزارشات ہیں. اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں. ایکشن صاحب کے ساتھ میری پہلی ہماری چلیں ان آفیشیل ایک میٹنگ اس کو کہہ لیں, لیکن میں اس کو ہائی لیول میٹنگ اس لیے کہتا ہوں کہ چلیں ہم تمام جو تحصیل کے یا اس ہمارے سب ڈویژن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے آج موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ ملازمین جو ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ, کمی بیشی, کوتاہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کیا جانا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, تو آپ کا مشورہ بھی میرے لیے ویلکم ہے, آپ مجھے مشورہ بھی ضرور دیں. لیکن ہمارا جو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم ہے, لانگ ٹرم کے اوپر ہم بعد میں کر لیں گے, مڈ ٹرم بھی 6 مہینے کا ہم بعد میں کر لیں, لیکن نیکسٹ منتھ کا جو پلان ہے اس میں آپ کو یہ ڈسپلیڈ اسٹرکچر کے ساتھ کہ جو آپ کی تمام پالیسیز ہیں وہ ساری کی ساری ڈسپلے ہو جائیں دفتر میں, اور تاکہ تمام لوگوں کو ونس فار آل یہ پتہ لگ جائے کہ محکمے کی اب یہ پالیسی ہے
اس پالیسی سے ہم سرکاری زور لگائیں، حکومتی زور لگائیں، جو مرضی کریں، اس پالیسی سے محکمے نے اب نہیں ہٹنا۔ تو وہ جو آپ کی ڈیڈ لائن ہے وہ آپ نے مقرر کرنی ہے۔ تو نیکسٹ منتھ سے ہم جو آپ کی ڈیڈ لائنز ہیں وہ ساری چونکہ نیکسٹ میٹنگ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے، اور جو ہمارا کٹ آف اسٹرکچر ہوگا، کٹ آف ٹائم ہوگا، اس کٹ آف ٹائم اور اسٹرکچر میں ہم ساری چیزیں جو ہیں ہم کو ریگولائز کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ ابھی کوئی مشورہ دینا چاہیں، ابھی کے بعد بھی اگر آپ ایکشن صاحب کو کرنا چاہیں، ایس ٹی او صاحبان کو بتانا چاہیں، یا کوئی نئی آپ جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا اور دینا چاہتے ہیں، یا جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں سے کچھ کی آپ تصحیح بھی کرنا چاہیں، تو اس کی بھی آپ کو بھرپور نہ صرف اجازت ہے بلکہ میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ لیکن جب پرسوں رزلٹ آ رہا ہوگا، پرسوں جب سلسلہ کار آ رہا ہوگا، تو اس میں پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ اب جو ہے وہ سزا اور جزا کا جو صحیح عملی وہ جو طریقہ ہے اس کے اوپر اب ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور یہ ہر صورت میں ہو کے رہے گا۔ تھوڑا سا میں ایک جو ہے وہ اضافہ کر دوں کہ آپ کی جو ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ایریا وائز، کہ فلاں جگہ پہ فلانا بندہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کی ساری بجلی کے فلو کو برقرار رکھنے کا جو ایک حساب سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان ڈیوٹیز میں بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے، اور وہ میکانزم اناؤنسڈ ہونا چاہیے۔ اس اناؤنس میں آپ کا تھوڑا سا میں آپ کی خرابی بتا دیتا ہوں کہ ہوتی کیا ہے، کہ آپ کے جو بندے ڈپلائڈ ہوتے ہیں وہ کچھ سسٹم ہے، کئی دفعہ کمپلینٹ سسٹم، کئی دفعہ ہمارا فون کال کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ کار اور سسٹم ہے، اس کو یا آپ خود میکانزم دے لیں، اور اگر آپ اپنا میکانزم نہیں بنا سکتے تو پھر تھوڑی بہت اس سلسلے میں آپ کی معاونت بھی کر سکتا ہوں۔ میکانزم یہ ہے کہ ہمارا بجلی کا دفتر ہے کوریٹا، تو وہاں ونس فار آل یہاں ایک بندہ تو بیٹھا ہونا چاہیے جو ساری کی ساری کمپلینس جو ہیں وہ رجسٹر کرے، اور جو رجسٹرڈ کمپلین ہوں گی انہی کو پھر وہ ٹھیک کرے، اور انہی کے ذریعے پھر اس کے ذریعے وہ ٹھیک ہو۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ایک جو لائن مین ہے اس کو جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر ہو، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں چتر بارڈر کے اوپر بجلی ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں بھی کہ وہ چتر بارڈر کے اوپر نہ ہو، وہاں کی کمپلین آپ کے پاس رجسٹر موجود تو ہے نہیں ہے، اگر آپ اس کو معاف کر رہے ہیں یا اس کو کچھ نہیں ڈیل دے رہے، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ واقعی بجلی ٹھیک کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آپ کے سیکٹرز ہیں اس وائز آپ نے اگر کوئی کمپلین سیل بنانا ہے تو بھی، یا ایک جنرل سیل پورے ڈویژن پیس کا، پورے اس سب ڈویژن کا بنانا ہے تو بھی، جو آپ کے لیے فیزیبل ہے وہ ہو جائے۔ لیکن میری یہ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کمپلین سیل کے ذریعے جب چیزیں سیٹل ہو رہی ہوں گی تو کم از کم ایک دفتر کو پوچھنا پڑے گا کہ جی آپ کے پاس کتنی کمپلینز آئی، اور اگر کوئی شکایت آتی ہے تو دوبارہ بھی اسی دفتر سے ہی کوئی بندہ رابطہ کرے گا جس کو جو مطمئن نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس کے اوپر اگر اس سے اچھا کوئی میکانزم آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آپ بنا لیں، لیکن کوئی نہ کوئی میکانزم ہمیں دینا پڑے گا، اور یہ شارٹ ٹرم ہمارا جو سب سے پہلا انیشیل ٹرم کا ہمارا پلان ہے اس میں آپ کو دینا پڑے گا۔ اس میں آپ ساری چیزیں ونس فار آل دیکھ لیں۔ اس میں آگے آ جاتی ہے بات ڈپلائمنٹ۔ دیکھیے میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ ایک دو چینجز میں نے پرپوز کی تھی، اس پر بھی ہمارے دوستوں نے کہا جی کہ نہیں جی آپ لوگ کے بعد ہماری شکایات نہیں ہوں گی تو یہ والی جو پرپوزل ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ علاوہ کسی ایک سنگل بندے کے لیے کبھی نہ ٹرانسفر، نہ کبھی کسی اور بات کے لیے میں نے کبھی کہا نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی دوست کی ٹرانسفر کی بھی یا کسی اور معاملے کی بھی کہیں کوئی بات کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ڈپارٹمنٹ ہیں اگر آپ تھوڑی ساری ویجیلنسی دکھائیں تو ہم چینج لانے کی پوزیشن میں ہیں، اور ان میں چینجز کیا کیا آ سکتی ہیں۔ 150 قسم کی چیزیں ہم اگلے مہینے میں تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا، یا آپ یہ رکھیں گے جی نہیں جو اس حکومت نے جو ہمیں وش ول اور ہمیں جو اختیار دیا ہے ہم نے اس کو اس کی وش ول کے اگینسٹ یوز کرنا ہے اور ان کو بدنام کرنا ہے، تو یہ تو پھر ایک طرف ہو گیا۔ اگر آپ لوگ طے ہیں کہ آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈپارٹمنٹ کی بہتری کو کے لیے جو ہے وہ پورے طریقے سے آپ ویجیلنٹ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو فیلڈ فورس ہمارے پاس ہے اس سے 2 گنا 3 گنا کمپلین زیادہ بھی ہوں تو ان کو بھی سیٹل کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لیکن بنیادی خرابی جہاں موجود ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کے کچھ پرسنل کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، ان کانٹیکٹس کو بھی آپ اوبلائج کرتے ہیں، پھر آپ اپنی حکومتی جتنے ہیں اسٹرکچر اور اپوزیشنل اسٹرکچر آپ اس کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے آپ نے، اور اس کے لیے بھی آپ کافی ساری چیزیں وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو جب میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جتنے آپ کے پاس موجود اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے صحیح طریقے سے استعمال کر کے ٹورڈز ڈپارٹمنٹل چینج
اور اس طرف کہ جی محکمے کو ہم کسی اور اچھی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیں. اور تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پائنیئرز بھی بن سکتے ہیں کہ اس اگر سب ڈویژن میں ہم اچھا میکانزم لے کے آ جائیں, 5-6 چیزیں بل صحیح ہو جائیں, کمپلین سیٹلمنٹ صحیح ہو جائے, جو چھوٹی موٹی ڈپارٹمنٹ میں کرپشن موجود ہے وہ صحیح ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ والا جو اتنا بڑا چینج ہوگا کہ ہمیں پورے آزاد کشمیر میں سارے سب ڈویژن میں یہ چیز فالو بھی کی جا سکتی ہے بعد میں کہ جی یہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے. تو جو چھوٹی موٹی ضروری آپ کی تبدیلیاں تھیں اس میں بھی اگر آپ دوست بھائی مل کے کوئی طے کرتے ہیں جی کہ ہم نے ایسے ایسے میکانزم کرنا ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن رزلٹ اورینٹیڈ اب کام ہمیں کرنا ہوگا. اب یہ نہیں کہ کسی نے اگر بہانے دینے ہوں تو 150 بہانہ دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کام کرنا ہو, اصل میں کام کرنا ہو, تو اس کے لیے بھی 150 جو ہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر کام کر کے ہم اصل جو ہے کام ہے اس کو بھی ہم وہ پورا کروانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. تو میری آپ سے استدعا ہے کہ بائی فورس کروانے میں نہ ہمیں مزہ آئے گا اور نہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے. ہونا یہ چاہیے کہ برادرلی بھائیوں طرح ہم بیٹھ کے تو سارے معاملے کو میکانزمس کو طے کر کے چیزوں کو صحیح کر کے سیٹل کر کے تو ہم جو ہے وہ ایسے طریقے سے اٹھیں کہ جو ہے وہ محکمے میں نیک نامی بھی آپ کی ہوگی, اور جو چھوٹا موٹا گیو اینڈ ٹیک بنتا ہے, میں آپ کو تھوڑا ایک وعدہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈپارٹمنٹ کو اٹھانے میں کردار ادا کریں گے تو جو آپ کی توقع ہے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے انسینٹیوز جو ہیں وہ بھی ون ٹائم ہوں یا کوئی ریگولائزیشن ہو, تو اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ بھرپور کھڑا ہوں اور آپ کی بھرپور اس سلسلے میں معاونت بھی کروں گا. تو یہ میری گزارشات ہیں. اس میں سے اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت ہوں, لیکن جو ہے وہ فورم اوپن ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. آپ کے جو باہر ہمارے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ میں کر لوں گا کہ وہ جو کھلی کچہری ٹائپ ان کے سوالات جوابات اور کچھ چیزیں ہوں گی, اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں اس میں بھی آپ کی وکالت کرنے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن جب اگلی دفعہ ہم ان کو بلائیں تو پھر اگلی دفعہ یہ ہو کہ پھر جنرلی 1-to-1 کیس جو ہے وہ ہم صحیح میرٹ کی بنیاد کے اوپر سنیں گے اور فیصلہ کریں گے. آج کے دن میں آپ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ان ساروں کو ونس فار آل آپ کو سیٹل کر کے دے کے چلا جاؤں گا. اس کے بعد پھر جو اگلا بات ہے وہ کیس ٹو کیس ہم سے طریقے سے اسٹڈی لیں گے. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ.